إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم ساتھیوں، اس روئے زمین پر بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں۔ ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تعلیم ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ عبادت ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اس روئے زمین پر اگر منظور دین، مقبول دین کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین بس اسلام ہے، صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور مذہب، کسی اور دین کو اختیار کرے گا اور اسی حالت میں قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا تو اللہ نے کہا اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ بڑے خسارے میں ہوگا، بڑی مصیبت میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ دین ہے
کہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، یہ اللہ کا محبوب دین ہے، یہ اللہ کا مقبول دین ہے، یہ اللہ کے پاس منظور دین ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ اور یہ دین اسلام، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے اترا، بس 1400 سال پرانا دین ہے۔ نہیں، یہ دین سارے انبیاء کا دین ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دین 1400 سال پہلے آیا تو یہ ناقص تصور ہوگا، ادھورا تصور ہوگا۔ دین اسلام کی تاریخ وہی تاریخ ہے جو انسانی وجود کی تاریخ ہے۔ اس دنیا میں انسان جتنا قدیم ہے اتنی ہی قدیم اسلام کی تاریخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے بچوں سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ تو اے ہمارے بچوں، اس دین اسلام پر تم ایسے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، اس دین اسلام کی تعلیمات پر ایسا مستقل عمل کرتے رہنا کہ تمہاری موت آئے تو بس اسی اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں۔ ان کے پاس بھی جو دین تھا یہی اسلام تھا۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں، 1400 سال پہلے آیا دین نہیں، بلکہ یہ بہت پرانا دین ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اس دنیا کا انسان جتنا قدیم، ویسے اسلام بھی اتنا قدیم ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی میں نے مثال دی، اسی حوالے سے یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی روشن تھی، نمایاں تھی کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی ابراہیم کو یہودی کی طرف نسبت کرتے ہیں، عیسائی عیسائیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کا رد کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ لوگوں سنو، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، وہ صرف سچے مسلم تھے، اسلام کے ماننے والے تھے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ یہ دین اسلام پرانا دین ہے، کوئی نیا دین نہیں۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل اور بہت سارے لوگ یہ بھی دنیا کے بہکاوے میں آ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا بس ابھی نیا دین ہے، جیسے دیگر مذاہب نئے نئے وجود میں آتے ہیں ایسے ہی اسلام بھی ایک دین ہے۔ نہیں، اسلام پرانا دین ہے، جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے اسلام قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یقیناً اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ یاد رکھو، ہماری ترقی ہو یا تنزلی، ہمارا عروج ہو یا زوال، ہماری عزت ہو یا ذلت، ان ساری چیزوں کا دار و مدار بس
اسی اسلام سے وابستگی اور عدم وابستگی پر موقوف ہے۔ اگر ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اسلام کا پیغام دنیا والوں کے سامنے عام کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے ہماری ترقی بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، ہمارا عروج بھی ہے، ہمارا مقام بھی ہے، ہماری سب کچھ ہمارا اپنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یاد کرو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے کو، جب وہ ملک شام جا رہے تھے، راستے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب ملک شام جانے لگے، راستے میں ایک ندی پڑی۔ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کے جوتے نکال کر اپنے کاندھوں پر لٹکایا اور ندی میں اتر کر چلنے لگے۔ ابو عبیدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہہ پڑے امیر المومنین، اس حالت میں اگر یہ شہر والے آپ کو دیکھیں گے، آپ کے روب و دبدبے میں کمی آ جائے گی، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو ابو عبیدہ کو ڈانٹا اور کہا، اے ابو عبیدہ، یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے، یہ جملہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا، جعلتہ نکالا لامت محمد، میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا سبق بن جاتی، نصیحت بن جاتی۔ اے ابو عبیدہ سنو، انا کنا اضل قوم، ارے ہم تو ذلیل تھے، ہم تو رسوا تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعے ہمیں مقام دیا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ میں بیچ میں معذرت کے ساتھ ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ مجلس کے بھی آداب کے خلاف ہے، جمعہ کے بھی آداب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہیں، مجبور ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ٹیک لگا سکتے ہیں، لیکن مسجد کے وقار کا خیال رکھنا، مجلس کے آداب کا خیال رکھنا ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا، اگر آپ مجبور و معذور نہیں ہیں تو سامنے کے حصے میں تشریف لے آئے۔ بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے میں، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے ہی میں ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا وقار بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، ہمارا عروج بھی ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ ہے یہ اسلام کی کہ جب اسلام پر ہمارے سلف نے عمل کیا تو سبحان اللہ ان کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ترقی یافتہ رہے، مقام پر، بڑے بلند مقام پر فائز رہے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو پریکٹیکل مسلمان نہیں، جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے نہیں، تو ایسے مسلمانوں کو اللہ کی قسم ہے، جو مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتا، ایسے مسلمانوں کو اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے، کیسے رسوا کرتا ہے، ان کا وزن کیسے بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے، ان کی حیثیت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو دیکھو تو اس کا ثبوت آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو اسلامی تعلیمات سے دور، تو اللہ کیسے ذلیل کر رہا ہے، کیسے رسوا کر رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے، اللہ کی قسم ہے کہ اسلام پر جو ثابت قدم رہے، اسلام پر جو عمل کرتے رہے، وہ ترقی پائے ہیں، عروج پائے ہیں، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اسلام ہمیشہ ترقی کرنے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان بھی ترقی کرتا ہے جب وہ اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے اسلام کے حوالے سے وہ پیشین گوئیاں سنانے جا رہا ہوں جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کی تھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس وقت دنیا کی جو حالت ہے، اس وقت دنیا کی جو حالت ہے،
ان حالات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ دنیا کی عمر اب بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، یہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے، اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا اپنی عمر کے بہت سارے حصے کو گزار چکی ہے۔ حالات ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دنیا اب بہت قریب ہے کہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ ایسے ہی دور کے حوالے سے اسلام کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم پیشن گوئیاں کی تھی اسلام کے حوالے سے۔ ایک پیشن گوئی ایسی ہے جس کا تعلق اسلام کے روشن مستقبل سے ہے۔ نبی نے کہا تھا کہ ایک مستقبل ایسا ہوگا، ایک پیشن گوئی ایسی ہوگی جس میں اسلام کا غلغلہ ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام کا نام ہوگا۔ اور دوسری پیشن گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کا مستقبل تاریک ہوگا، اسلام کا مستقبل خطرے میں ہوگا، اسلام کا مستقبل مسائل اور ٹینشنوں میں ہوگا، اسلام کے مستقبل کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دو حدیثیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں پیشن گوئی کے حوالے سے۔ روشن مستقبل جس کے بارے میں بڑی معروف حدیث، مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ کا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ اس روئے زمین پر کوئی دیہات ہو کہ کوئی شہر باقی نہیں رہے گا کہ اللہ کا کلمہ وہاں داخل نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے، آج اس پیشن گوئی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ ہماری غفلتوں کے باوجود، ہماری سستی کے باوجود، ہماری دین اسلام سے دوری کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں عالمی سطح پر پورے زور سے پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو یہ مذہب اسلام ہی ہے۔ مذہب اسلام ہی ہے جو پورے زوردار انداز میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ اسلام کی اپنی خصوصیات ہیں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ کل تک جو اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں تھے، آج وہ اسلام کے علم بردار بن گئے، اسلام کے دائی وہ منات بن گئے۔ کل تک جو اسلام کے دشمنوں میں تھے، آج اسلام کو جاننے لگے، آج اسلام کو ماننے لگے۔ واللہ یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے، اسلام ہی کا معجزہ ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ اسلام ہے، اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دعوت نہ دینے کے باوجود، ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کے باوجود، ہماری سستی، کوتاہی، غفلتوں کے باوجود بھی اللہ جس کے حق میں ہدایت لکھا ہوا ہے وہ ہدایت پا رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، ہم سے زیادہ اسلام پر سختی سے عمل بھی کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ دین اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ آج یہ سارے مناظر ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ پیشن گوئی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں صادق آ رہی۔ دوسری پیشن گوئی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، وہ پیشن گوئی جو اسلام کے تاریک مستقبل کے حوالے سے ہے کہ اس کے بعد جو دور آئے گا، روشن مستقبل کے بعد جو دور آئے گا، وہ ایسا دور ہوگا کہ اسلام خطرے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دنیا قیامت سے قریب ہو جائے گی، ختم ہونے والے رہے گی،
بہت قریب ہوگی قیامت، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات اس زمین سے مٹ جائیں گی، اسلامی تعلیمات اس زمین سے مٹ جائیں گی۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسے کپڑوں کے نقش و نگار مٹتے ہیں، کپڑوں کے نقش و نگار مٹتے ہیں، ایسے ہی ایک دور آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات بھی مٹ جائیں گی، اسلام کی تعلیمات مٹ جائیں گی۔ حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا، کوئی ایسا نہیں بچے گا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، صدقہ کسے کہتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ ایسا دور آئے گا کہ اس سرزمین پر کوئی نہیں جانے گا نماز کیا ہے، نماز کس چیز کو کہتے ہیں، روزہ کس چیز کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کچھ عمر دراز لوگ ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ بوڑھی عورتیں ہوں گی، یہ لوگ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کلمے پر پایا تھا۔ کون سا کلمہ؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو ہم نے دیکھا تھا، ہمارے باپ دادا پڑھا کرتے تھے۔ وہ بوڑھے بوڑھیاں کہیں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے۔ راوی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد راوی پوچھتے ہیں، اے حذیفہ، جب ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی، نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، کسی کو جب نہیں معلوم ہوگا، صرف کلمہ توحید ہی رہے گا، اور کلمہ توحید لوگ اپنی زبان سے کہیں گے کچھ بوڑھے لوگ، تو ان کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا کیا انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ کیا انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ لا الہ الا اللہ تنجیہم من النار، یہ کلمہ توحید ضرور انہیں نار جہنم سے بچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیشین گوئی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اسلام کا مستقبل، روشن مستقبل کے بعد اسلام کا مستقبل خطرے میں ہوگا، اسلام کی تعلیمات مٹ جائیں گی۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ لوگوں نیک اعمال کرنے میں، عمل کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ فتنے تمہارے اوپر مڈلانے لگے، تمہارے پر فتنے آنے لگے، اس سے پہلے عمل کرو، اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ کیا ہوگا پھر جب فتنے آئیں گے؟ کہا یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ ایسا دور آئے گا کہ رات میں شام میں ایک شخص مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج یہ دور ہمارے سامنے ہے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے، غلط سائٹ پر چلی جاتی ہے،
غلط افکار و نظریات پڑھ لیتی ہے، اور ابھی رات میں جب انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا تو ایمان کی دولت اس کے پاس تھی، یقین کی دولت اس کے پاس تھی، توحید اس کے دلوں میں بسا ہوا تھا، لیکن رات میں انٹرنیٹ پر کیا بیٹھا، صبح ہوتے ہوتے شکوک و شبہات کے انبار اپنے ذہن و دماغ میں داخل کر لیا، اور ایسا شک میں مبتلا ہوا کہ صبح ہوتے ہوتے ایمان اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، یقین اس کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ افسوس کی بات ہے آج ہماری نوجوان نسلیں علماء سے دوری اختیار کر کے، علماء کی رہبری سے دور ہو کر کے تعلیم یافتہ ہیں نا، سوچتے ہیں یہ دور تعلیم یافتہ دور ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم نیٹ کے ذریعے دین سیکھ لیں گے، دین سمجھ لیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رات میں تو برابر رہتا ہے، نبی کی حدیثوں پہ یقین ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے نبی کی حدیثوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، صبح ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا نا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یہ دور آ چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان نسلوں کو کیسے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کیسے اسلام سے پھر رہی ہیں۔ صرف نوجوان لڑکے نہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہماری ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، آج اس کالج یونیورسٹیوں کے اندر عشق و معاشقے اور محبت کے نام پر، محبت کے نام پر آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں اپنے مذہب کا سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اور ایمان سے پھر کر، ایمان سے ہٹ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ میرے بھائی، یہ ایمانی حمیت، ایمانی غیرت کہاں گئی جو کل ہمارے نوجوانوں میں تھی؟ یہ نوجوان نسل جو کبھی قوم و ملت کا سرمایہ ہوا کرتے تھے، یہ نوجوان نسل جو کبھی قوم و ملت کی آن بان شان ہوا کرتے تھے، آج معاف کرنا، یہ نوجوان آج امت کے لیے، قوم کے لیے مصیبت، فتنہ بنی ہوئی ہے، مصیبت اور فتنہ بنی ہوئی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، بات تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح اسلام کا سودا ہو رہا ہے۔ ارے ایمان تو تھا تو کیسا تھا؟ ایک اسلام کی بیٹی وہ بھی تو تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، ان کے شوہر کہیں چلے جاتے، ان کا انتقال ہو جاتا، یہ ام سلیم، ان کے پاس ابو طلحہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ کافر تھے، مشرک تھے ابو طلحہ، انہوں نے دلچسپی لی ام سلیم میں اور ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے جانتے ہیں کیا کہہ کر ریجیکٹ کیا؟ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر سن رہی ہو تو سنو، کیسا ایمان تھا ام سلیم کا۔ ام سلیم کہتی ہیں اے ابو طلحہ، تمہارا رشتہ تو کوئی بھی شہر کی لڑکی کینسل نہیں کرنا چاہے گی، تمہاری جو عزت ہے، تمہارا جو مقام ابو طلحہ، کوئی لڑکی نہیں چاہے گی کہ تم سے رشتہ نہ کرے، لیکن اے ابو طلحہ سنو، تم نے ام سلیم کو پیغام بھیجا ہے نا، تو میں یہ رشتہ تم سے نہیں کر سکتی، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے انا امرأۃ مؤمنہ وانت رجل کافر، میں ایک مومنہ عورت ہوں، میں ایک مومنہ عورت ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے ایمان لایا ہے، میں اسلام پر مروں گی، اسلام پر قائم رہوں گی، میں مسلمہ عورت ہوں، مومنہ عورت ہوں، اور تم ایک کافر مرد ہو، تمہارا مجھ سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! یہ ایمانی غیرت تھی، یہ اسلام کی محبت تھی، یہ اسلامی حمیت تھی کہ ام سلیم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا انا امرأۃ مؤمنہ وانت رجل کافر، تم کافر مرد ہو،
ممکن نہیں ہے۔ لیکن ابو طلحہ کو دلچسپی تھی ام سلیم میں، 2 سے 3 بار رشتہ بھیجا تو ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اگر تم مجھ سے رشتہ کرنا چاہتے ہو، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، تمہارا قبول اسلام میرا مہر ہو جائے گا، میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی، تمہارا قبول اسلام ہی میرا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ، ابو طلحہ نے اسلام کو جانا، اسلام کو سمجھا اور ام سلیم کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا اور وہی قبول اسلام ام سلیم کا مہر بنا۔ تاریخ نے لکھا، علماء نے لکھا کہ اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ مہر اگر کسی خاتون کا ہوا تو ام سلیم کا ہوا، کہ ان کے حصے میں مہر کیا آیا؟ ابو طلحہ کا قبول اسلام آیا۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر سن رہی ہو تو خود بھی اپنی ایمانی حمیت کو باقی رکھو اور اپنی ہمجولیوں کو، اپنی سہیلیوں کو جہاں جہاں آتی جاتی ہو اپنی بہنوں کے اندر ایمان و اسلام کی محبت کو بٹھانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ دور جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، امتحان کا دور ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اسے باقی رکھنا آج اس کی اشد ضرورت ہے، اور یہ باقی رہے گا بھی اسی وقت جب ہم اسلام پر عمل کریں گے اور اس کی دعوت کو عام کریں گے۔ اگر دعوت دینا چھوڑو گے، اللہ کے پیغام کو عام کرنا چھوڑو گے، دھیرے دھیرے اسلام سے ہٹتے چلے جاؤ گے۔ وقت ہو چکا ہے، باتیں مزید تھی لیکن میں اپنی گفتگو یہیں روکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال دین اسلام کی حمیت، محبت، غیرت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ایسا جما دے، ایسا ثابت قدم رکھ دے کہ اللہ ہماری موت آئے تو اسی اسلام پر آئے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا۔ اے اللہ جو کچھ حالات ہیں، پریشانی کے حالات، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی حادثات اور پریشانیوں سے، الجھنوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ ہم بھی مایوس نہیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ راہیں کھلیں گی، راستے کھلیں گے اور تیرا دین اسلام آگے بڑھے گا۔ اے اللہ ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں جرأت دے، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی خدمت کرنے والا، دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم رب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر.